بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچتا رہے۔ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کا ان آفیشیلی پروٹوکول جو ہے وہ مل گیا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے میں گھبراتا نہیں ہوں، اور گھبرانا نہیں ہے، او بھائی گھبرایا پہ آجے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں جو ہے نا شیئر کروں گا چیزیں، اور پھر صحافیوں کو بلا کے شیئر نہیں کی، شیئر کیوں نہیں کی، اور پھر ایم کیو ایم جس نے اعلان کر دیا، آپ سب نے دیکھ لیا کہ وہ معاہدہ کر کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی ہو گئی ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے اور ان کے نکات کیا ہیں، اور وہ رات گئے آخر ہوا کیا، وہ سارا معاملہ کیا، اندرونی کہانی کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شروع ایم کیو ایم سے کر لیتے ہیں۔ ایم کیو ایم جو ہے ان کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بڑی دیر سے ایک مسلسل گفتگو جاری تھی، اور میں نے کل آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ نون لیگ کے ساتھ ان کا معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ نون لیگ کے ساتھ معاہدے سے مراد یہ ان کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جناب آپ چند سیٹوں کے اوپر نون لیگ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نہیں دے گی، اس طرح کی بات ہے۔ لیکن ادروائز پیپلز پارٹی ایکچولی ان کا اصل مسئلہ تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ وہاں پر کراچی کے اندر ایم کیو ایم جو ہے ان کو وہ چاہتے تھے کہ سانو بھی کوئی سالہ ہو باؤ جی، ایتے نہ کرو کہ کل ہی کھائی جاؤ، ساڈا بھی چیز ہونا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے ان کے ساتھ ایک ریٹن معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت جو 27 نکات ہیں ویسے اس کے، لیکن اس معاہدے سے کہ جو 2-3 اہم ترین چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو مرکز میں وڈیاں لیکریٹو قسم کی وزارتیں ملے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب بلدیاتی قانون جو ہے جو پیپلز پارٹی نے پاس کروایا تھا اس میں امینڈمنٹس آئیں گی، اور ایم کیو ایم کی مرضی کے ساتھ آئے گی۔ تیسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب کراچی، حیدرآباد اور سکھر یہاں پر ان کے دفاتر بھی دوبارہ کھول دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے جب تک کہ نئے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے تو وہ وہاں پر ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں، یعنی ایم کیو ایم کو وہ دیا جائے گا کہ وہ جس کو چاہے وہاں پر ایڈمنسٹریٹر مقرر کر لے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو ظاہر ہے سندھ میں حکومت میں شامل کر لیں گے، وزارتیں 2-4 مل جائیں گی۔ یہ وہ اہم ترین باتیں ہیں جن کے بعد ایم کیو ایم کے پاس اب چارہ کوئی نہیں تھا کہ وہ جائیں عمران خان کی طرف۔ اچھا، رات واقعہ یہ ہوا جو اندرونی کہانی کی بات کر رہا تھا، رات یہ واقعہ ہوا کہ رات کو 2-2:30 بجے کے قریب سعید غنی صاحب اور ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے ان کے جب مذاکرات کمپلیٹ ہو گئے تو آصف زرداری صاحب کو بتا دیا گیا کہ سر یہ باتیں ہماری اتفاق ہو گیا، اس کے اوپر ڈرافٹ تیار ہو گیا، تو اب صرف سائن ہونے ہیں۔ تو زرداری صاحب نے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ زرداری صاحب، بلاول صاحب جو ہیں، اور جو اپنا نون لیگ کے 1-2 لوگ وہ وہاں پر پہنچ گئے پارلیمنٹ لاجز میں۔ جب وہاں پر گئے تو بتانے والوں نے بتایا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب اس وقت بھی تھوڑا سا چاہ رہے تھے کہ یار یہ کل پہ چلی جائے بات، لیکن زرداری صاحب نے کہا نہ کاکا ایسا نہیں ہوئے گا، ابھی کرے بات جو بھی کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں آپ سے پھر علیحدگی میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ زرداری صاحب ان کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلے گئے، وہاں پر بعد میں بلاول صاحب کو بلا لیا گیا۔ وہاں پر جو باتیں ہوئیں اس کے بعد خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جی ٹھیک ہو گیا، ہم اس پہ ایگری کرتے ہیں، تو کل میڈیا کے سامنے سائن کر دیا جائے گا اس ساری معاملے کو۔ زرداری صاحب نے کہا نہیں، سائن بھی ابھی کریں اور ہم اناؤنس بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں سر، سائن ابھی کروا لیں، لیکن یہ ہے کہ پھر اناؤنس جو ہے وہ کل کیا جائے گا، ہم باقاعدہ علیحدگی کا اعلان کر دیں گے۔ وہ اب ظاہر ہے سائن ہو چکا ہے، آج وہ ڈاکومنٹ انہوں نے دکھا بھی دیا۔ اب میں آپ سے عرض یہ کروں کہ ان کے جو 2 وزیر ہیں وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ واقعہ کہ جب زرداری صاحب واپس چلے گئے تو اس کے بعد گورنر جو ہیں عمران اسماعیل صاحب وہ آئے علی جدید صاحب کے ساتھ، اور وہاں پر ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ ملاقات کا نتیجہ نہیں نکلا، نتیجہ یہی تھا کہ بہو جی جاؤ گھر، تسی اپنے گھر خوش، اپنے گھر خوش۔ سیدھی سی بات ایم کیو ایم نے کی کہ نہیں ہمارا تو ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اب ہم ان سے پھر نہیں سکتے۔ یہ سارا معاملہ جب ہو گیا تو اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اختیار دیا تھا فیصل واؤڈا صاحب کو انہوں نے مکمل، کس نے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان نے، یعنی عمران خان صاحب نے، کہ جا فیصل جو مرضی دے یا، ایون وزارتیں اس میں بھی تھے یا باقی انہوں نے معاہدہ کر کے لیکن باہر وہ فیصل واڈا صاحب جو ہے نا وہ کراچی گیا وہ کسن، اب وہ کراچی کو چلے گئے ہوئے تھے۔ واقعہ یہ ہے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے ایک فیک کال کروائی چودھری پرویز لائی کے بیٹے چودھری مونس لائی کو۔ فیک نہیں کہنا چاہیے، پرینک کال کہنا چاہیے، شاید میرا خیال اسی طرح کا کوئی لفظ ہوتا ہے، وہ مجھے اگر میں غلط پر اناؤنس کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ ایک ریٹائرڈ کسی بھائی سے، جناب واٹس ایپ والے بھائی سے، ٹھیک ہے، فون کروا دیا۔ مون سلائی کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی ریٹائر ہو گیا ہے، اور وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب وہاں پر گئے تو پتہ چلا بعد میں کہ جناب ہے تے اسی پھنس گئے، اسی تے غلط بندے دی کال سن کے من بیٹھے ہیں، لہٰذا پھر بڑی انہوں نے
فیل کیا کہ یار یہ غلطی ہو گئی، لیکن جو پھر اصل تھے جو حاضر سربراہ ہیں ان کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ایک ہی واقعہ ہو گیا ہے، ہمیں کوئی مس یوز کر گیا، تو پھر انہوں نے اسے ریٹائر کی بھی وبا مطلب کلاس لی، اور یہ جو ہیں ان کو بھی میسیج دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمیں نیوٹرل ہی رہنے دیں اور ہمیں بالکل کوئی شوق نہیں ہے اس میں آنے کا۔ فیصل واڈا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ساری کارروائی کروائی تھی ایک جو ریٹائر بندے سے کال کروانے والی۔ اب فیصل واڈا صاحب ہو گئے غائب، فیصل واڈا نے لائی دوڑتے جا کے کراچی یا کسی جگہ پہ جا کے وہ اب کیا کہنا چاہیے کہ اب تک جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں تو وہ غائب ہے منظر سے، بالکل غائب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے فون چھونی بند ہو گئے۔ اب اس لیے وہ رات کو وہاں پر نہیں گئے ایم کیو ایم کے پاس۔ ہوا یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں چودھری فریز لائی صاحب برے طریقے سے، کہ یہ فون کال جو میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ بس ایک واٹس ایپ کال دی مار ہے، وہ آئی تو پائی نس گیا، ٹھیک ہے۔ پھر فیصل واڈا صاحب وہ جو فوجی بوٹ لے کے لگے پھرتے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے، اور باقی سارا معاملہ یہ حکومت ساری کی ساری واٹس ایپ کال پہ چل رہی تھی، تو وہ کالاں پہنچی ہوئی ہیں بند، تو حکومت گئی فارغ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے پاس یہی ایک چانس بچتا ہے عزت والا کہ پائے نو استعفیٰ دے دے، پتہ نہیں اب وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ لیکن اس سارے معاملے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب نے آج ایک خطاب کیا تھا، وہاں پر جو ای پاسپورٹ کی ایک تقریب تھی وہاں پر خطاب کیا تھا، وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب میں وہ جو خط ہے یا وہ مراسلہ ہے، وہ جو بھی وائر کہہ لیں اس کو، جو بھی اس کا نام ہے، کبھی وہ خط کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ چٹھی کہہ دیتے ہیں، کبھی مراسلہ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، بہرحال جو بھی ایک دھمکی امیز جیڑی بھی شے ہوں، ٹھیک ہے، نام اس کا آپ خود سوچ لیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے پراپر نام ایک سامنے نہیں آیا۔ مراسلہ کا ایک لفظ اسد عمر صاحب نے کر لیا تھا۔ اچھا، وہ مراسلہ جو ہے انہوں نے کہا جی میں صحافیوں کے ساتھ ان کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ اچھا، اب صحافیوں کو آج بلا لیا گیا، اور صحافی جو ان کے خیال میں سینئر صحافی تھے وہ ظاہر ہے وہی تھے سینئر صحافی جو سینئر صحافی ان کی نظر میں ہیں، اور وہ مطلب واہ سینئر نہیں، مطلب میرے پیٹی بھرا نے، میں ان کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، لیکن ان کو بلا لیا گیا، 1.5 گھنٹہ سر ان کو بٹھایا گیا۔ اس دوران میں خان صاحب کو پھر کسی سیانے نے دسیا جا کے کہ عمران خان صاحب آپ ایک سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کریں گے، اور آپ نے اپنے حلف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات جو پاکستان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، میں اس کا آپ کو لبے لبا بتا رہا ہوں، وہ آپ نہیں کہہ سکتے، تو پائے نے ایک نواں کیس نہ کروا لینا اپنے آپ سے، جان دے صحافیاں صوفیاں نہ شیئر نہ کرو۔ تو آپ نے اراکین کیبنٹ کے ساتھ تو شیئر نہیں کیا، لہٰذا خان صاحب نے جناب وہ صحافیوں کو 1.5 گھنٹہ بعد تو بعد چاہ چو پہ آ کے کیا جی ملاقات کوئی نہیں ہوگی، نہ ہم نے وہ شیئر کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے پھر ارکان قوم جو ہے نا کیبنٹ ان کو بلا لیا، جو وفاقی کابینہ اب تک ہے۔ جب ان کو بلایا تو وہاں سے پتہ چلا کہ جناب ایم کیو ایم والے تو ریزائن کر گئے، فروغ نسیم صاحب بھی اور دوسرے جو وفاقی وزیر تھے ایم کیو ایم کے وہ بھی ریزائن کر گئے۔ پھر جناب خالد مکسی صاحب جو ہیں باب والے، ان کو بھی فون کیا گیا کہ آئیں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یار اصل مسئلہ کیا، تو انہوں نے کہا بہو جی ہوں بس تیری مہربانی، جو کچھ تو سانوں کھیڈنا سی نا کھیڈ لیا ہے، ہوں تو اپنی باقی وفاقی کابینہ جنی کے بچ بچا گئی ہے انہوں دہا دہول ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے دس لے جو دسنا، اسی نہیں تیری گل سننی، نہ ہم نے کابینہ کے اجلاس میں آنا ہے، ہم نے ریزائن کر دیا، گل مک گئی ہے بہو جی ہوں تسی رہن دیو۔ اب ایم کیو ایم کے باقاعدہ آفیشیلی اناؤنسمنٹ کے بعد بنتا تو یہ ہے عمران خان کا کہ وہ جناب استعفیٰ دے گھر جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو اب اکثریت نہیں رہی۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ ویسے تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں، تو اس کے تحت ان کو پولیس گارڈ ملی ہوئی ہے۔ بلاول صاحب کو تو اپنی بڑی بڑی سیکیورٹی ہے، زرداری صاحب سابق وزیر اعظم ہیں اور سابق صدر ہیں، تو ان کو بھی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے، مولانا دی اپنی سیکیورٹی ہے۔ لیکن ہوا واقعہ یہ ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں فرام ہارسز ماؤتھ، اور بلکہ میں آپ کو ایک اور شخصیت جس کو آپ جانتے ہیں اعزاز سید صاحب، بڑے معروف رپورٹر ہیں، ان کی بھی ایک بات شیئر کر دیتا ہوں۔ ان کو جناب باقاعدہ طور پر تو نہیں، ان آفیشیلی وزیر اعظم کا پروٹوکول جو ہے نا وہ دے دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب کے ارد گرد جتنے بھی اب سیکیورٹی موجود ہے وہ وہی سیکیورٹی ہے، اسی طرح کے لوگ ہیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے گرد ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے، ان کو ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ تے ڈیوٹی لگ کے آئی ہوئے، بس ان آفیشیلی ان کو دے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ زرداری صاحب اناؤنس کر چکے ہیں، مریم نواز شریف صاحب کہہ چکی ہیں، مولانا صاحب کہہ چکے ہیں، یہ
जितने اتحادی تودی ہیں یہ سارے مل ملا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، اور 177 اب تک اپوزیشن کے پاس ارکان ہو چکے ہیں، حکومت کے پاس ہیں 164، اب 172 چاہیے۔ اب یہ 177 میں یاد رکھیے گا کہ وہ منحرف ارکان شامل نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شامل نہیں ہیں بالکل بھی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ جب وہ پلس کریں گے تو پائے نے کام تو 200 کراس کر دے گا، تو بلاول صاحب کی وہ بات یاد کریں کہ میں 200 ٹچ کروں گا، ڈبل سینچری کروں گا، تو مجھے لگتا ہے کہ ڈبل سینچری تو کام بہت آگے چلا جائے گا کہ 250 تک ارچن پڑ گئے، جس سپیڈ کے ساتھ لوگ ادھر کو دوڑ لگا رہے ہیں نا۔ تو یہ معاملہ اس وقت تک چل رہا ہے، لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب کا جو جانا ہے وہ اب تقریباً طے، اور لگتا نہیں ہے کہ ووٹنگ کی جو ہے نا وہ صورتحال تک جائے گی بات، چونکہ ووٹنگ شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ 3 تاریخ کو نہیں ہے، کل ویسے اجلاس ہے اس کا اپنا قومی اسمبلی کا، بڑا امکان یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی کہانی مک جائے گی، لیکن اگر نہ مکی تو سر پھر وہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے والا سین جو ہے نا وہ ہوگا عمران خان کا۔ لیکن یوتھیے جو ہیں، یعنی جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، اب انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا، اب انہوں نے اس طرح کی ٹویٹس جو ہیں وہ کرنی شروع کر دی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا کہ بھائی نے کیڑا کام کیتا ہے ایسا کہ دنیا کو خطرہ محسوس ہو عمران خان سے؟ کون سا ایسا کام کیا کہ عمران خان کی وجہ سے وہاں پر واشنگٹن ڈی سی کے اندر کوئی زلزلہ آ گیا؟ کون سا ایسا کام کیا کہ جناب یہ رشیا نو جنگ دا تسی عمران خان نے کرائی رشیا دی جنگ یوکرین دے نال؟ مطلب پوچھنے والے سوچنے والی بات ہے نا کہ یہ عجیب و غریب باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں۔ اور میں نے کچھ تجزیہ نگاروں کو بھی سنا، وہ چک کے انہوں ذوالفقار علی بھٹو دے جو ہے نا تقریر اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا دا واسطہ یار جان دیو کتنے راجہ بوجھ کتنے گنگو تیلی، خدا دا واسطہ یار جان دیو کہاں ذوالفقار علی بھٹو اور کہاں یہ عمران خان؟ یہ مطلب سپورٹس بیس پہ بھرتی ہونے والا وزیر اعظم، ٹھیک ہے، سپورٹس بیس ہی ہے نا، اور کیا کیا انہوں نے زندگی کے اندر؟ بہرحال بھٹو کے ساتھ ملانے سے پہلے یار سوچ لیا کریں، میں نام نہیں لینا چاہتا، میرے اچھے خاصے واقف ہیں وہ جو یہ آج ان کو کمپیئر کر رہے تھے، تو یہ بڑی زیادتی ہے، بٹ اینی وے ان کی مرضی ہے جی، کرتے رہے، مگر دنیا جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ بھٹو اور عمران خان، بلکہ بھٹو کل ہی ہے پائن پورے پاکستان سے معذرت کے ساتھ، میں کسی کو اچھا لگے برا لگے، بے نظیر بھی اس کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ وہ بی بی شہید بی بی کو مطلب جنت میں جگہ دے، وہ بھی ان کے قریب نہیں تھی۔ بھٹو اتنی بڑی شخصیت تھی، صدیوں کا بیٹا تھا، وہ صدیوں میں پیدا ہونے والی شخصیات جو ہوتی ہے نا، بھٹو ان میں سے ایک تھا۔ بہر اب اس وقت جو ہے نا عمران خان وہ جناب فل ٹائم گھبرایا ہے، یوتھیے جڑے نے انہوں نے رو کے جو ہے نا وہ مطلب ٹشوؤں دے ڈبے وہ ضائع کرتے ہیں، خاص طور پہ یوتھیائی آنٹیاں جو ہیں یا خواتین جو ہیں انہوں نے، اور جو نون لیگی اور پیپل پارٹی والے ہیں وہ پاجی مطلب کتے پٹو دے نعرے بج رہے ہیں، کتے یہ چل رہا ہے کہ میاں تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، یہ اس وقت سین ہے۔ لیکن ابھی فی الحال بریک پہ پاؤں رکھے جب تک کہ آفیشیلی چیزیں سامنے نہ آ جائے، او تکر باؤ جی نہ خوشیاں مناؤ نہ غم مناؤ، حوصلہ کرو صبر کرو، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ بہرحال آپ کی جو مرضی ہے میں روک تو نہیں سکتا آپ کو، آپ جو مرضی کرتے پھرے، جو میرے پاس اطلاعات تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔